آئے ہم بائبل مقدس کو کھولیں اور آج ہم کرسمس کے ریفرنس سے بائبل مقدس میں سے ایک آیت پر غور کریں گے جو مقدس لوکا کی انجیل اس کے دوسرے باب اور 14ویں آیت میں مرقوم ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی 14ویں آیت۔ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا پیچھے پڑھیں گے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 8ویں آیت سے شروع کریں گے۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلے کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یک یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے پر بہت سارے حقائق موجود ہیں۔ آج سے 2000 سال پہلے تک ہر سال خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو دنیا کا بہت بڑا حصہ سیلیبریٹ کرتا آیا ہے اور کر رہا ہے، اور یہ ایک ایسی سچائی ہے، ایسی حقیقت ہے جس پر ہر سال ایک بہت بڑا حملہ کر دیا جاتا ہے۔ 21ویں صدی کا آغاز ایک بہت بڑے حملے پر ہوا، اور وہ حملہ یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ ایک من گھڑت کہانی ہے، جیسس نام کی کوئی شخصیت ہی نہیں ہے۔ یسوع نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اس پر بہت بڑا حملہ کیا گیا کہ ایسی شخصیت کا دنیا میں کوئی وجود نہ تھا اور نہ ہے، اور یہ ایک مت ہے، یہ ایک من گھڑت کہانی ہے۔ اور 21ویں صدی کا آغاز ایک بہت بڑی بدعت کے ساتھ ہوا، اور وہ یہ تھی کہ جیسس از اے myth، he is not and he was not a real person۔ اور جب یہ میتھولوجی ڈیولپ ہو گئی تو اس وقت جو بشپ آف کنٹربری ہیں، اس وقت کے جو بشپ آف کنٹربری جارج کیری تھے، انہوں نے
21ویں صدی کے آغاز میں یعنی اس کرسمس والے دن ایک آرٹیکل چھاپا جو بہت ہی خوبصورت تھا، اور وہ تھا جیسس از دا مین آف ہسٹری۔ بہت بڑا آرٹیکل چھپا اور اس کو انکاؤنٹر کیا گیا کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ یسوع مسیح ایک مت ہے، یسوع مسیح ایک من گھڑت کہانی ہے، فیبریکیٹڈ سٹوری ہے، ان کے لیے ایک خوبصورت تمانچہ بھی تھا کہ خداوند یسوع مسیح وہ صرف ہسٹری کا ہی حصہ نہیں ہے، بلکہ اس کی موجودگی ہسٹری سے کہیں پہلے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جیسس جو ہے وہ دو طرح سے پریزنٹ ہے۔ ایک اس کی پریزنس تھیولوجیکل ہے جسے ہم معرفے کہتے ہیں، یعنی خداوند یسوع مسیح کا وہ وجود جو ازل سے اب تک خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی رفاقت میں رہا ہے۔ یہ اس کا ایک وجود ہے جسے ہم معرفے، جہاں سے معرفالوجی معرفت نکلا ہے، یعنی یہ اس کا الہی وجود ہے جو ازل سے، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کی ازلی اور ابدی تھیولوجیکل پریزنس پرانے عہد نامے میں بہت کلیئر ہے، اور پھر نئے عہد نامے میں بھی اس کی تھیولوجیکل پریزنس موجود ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح کی ہسٹوریکل پریزنس جو ہے اس کے اوپر بھی شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حال ہی میں ایک اور حملہ ہو گیا خداوند یسوع مسیح کی تاریخی وجود پر کہ خداوند یسوع مسیح کا تو تاریخ میں نام ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو جواب دیا کہ خداوند یسوع مسیح کا تاریخ میں جس کو کہہ رہے ہیں نام نہیں ہے، بھائی خداوند یسوع مسیح تو تاریخ کے سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح سے پہلے کے حصے کو، پہلے کی دنیا کو BC یعنی بیفور کرائسٹ کہا جاتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے بعد والے حصے کو جسے AD اینو ڈومینی کہا جاتا ہے۔ یسوع مسیح کے بغیر تو کیلنڈر ہی نہیں بنتا، جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ ہسٹری میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد صرف یہی نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہسٹوریکلی موجود ہیں، اس نے کہا ہے اے تاریخ دانوں، اے تاریخ کے طالب علموں، میں ابتدا بھی ہوں اور انتہا بھی ہوں، تاریخ میں ہی ہوں، میرا ہی نام ہسٹری ہے، میرے ہی نام پر ہسٹری شروع ہوتی ہے اور میرے ہی نام پر ہسٹری ختم ہو جاتی ہے۔ سو یسوع مسیح کی تاریخی حیثیت نہ صرف بائبل مقدس میں بلکہ دنیا جہان کی تمام کتابوں میں وہ تاریخی شخصیت کے طور پر موجود ہے۔ پھر ایک اور بڑی بات ہے کہ آج کل کے سائنسی ایڈوانسڈ ٹیکنالوجیکل دور میں کسی چیز کو ٹھیک ثابت کرنا یا کسی چیز کو غلط ثابت کرنا انسان کے بس میں ہے۔ ہمارے پاس آج کل اتنی ایڈوانس سائنس ہے، اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کا وجود کیا، اس کے کاموں کا ریکارڈ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم سائنسی طور پر ٹیکنالوجی کی مدد سے خداوند یسوع مسیح کے وجود کو ثابت کر چکے ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے کہ اس کا وجود اس دنیا میں تھا، بلکہ وہ حقائق بھی ثابت ہو چکے ہیں جن کا آج تک دنیا کا بہت بڑا حصہ انکار کرتا آیا ہے۔ ہمارے پاس
ٹیکنالوجی نے، سائنس نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی موت صلیب پر ہوئی تھی اور خداوند یسوع مسیح کی ہی موت ہوئی تھی، کوئی اس کی جگہ مصلوب نہیں ہوا تھا۔ یہ سائنس نے اور ٹیکنالوجی نے ثابت کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے قبر میں رکھے جانے کو، اس کے زندہ ہونے کو، اس کے آسمان پر جانے کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ پروو کر دیا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہوئے، 33 برس 33.5 برس وہ اس دنیا میں رہے، انہوں نے اپنے مشن کی تکمیل کی اور مشن کی تکمیل کرنے کے بعد وہ آسمان پر چلے گئے اور وہ دوبارہ دنیا کا حساب کتاب یعنی عدالت کرنے کو آئیں گے۔ اب رہی بڑے دن کی بات، تو بہت سارے لوگ جو آج کل بائبل مقدس کا مطالعہ کرنے کی بجائے ادھر ادھر کے مفروضوں اور تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، وہ یہ بھی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ ہم بڑا دن منائیں۔ بھی جب آپ بائبل پڑھو گے تو مقدس لوکا کی انجیل اس کے 2 باب میں، مقدس متی رسول کی انجیل اس کے 2 باب میں اور بائبل کے دیگر اقتباسات میں آپ کو یہ مل جائے گا کہ نہ صرف ہم بڑا دن منا رہے ہیں بلکہ اس وقت خدا خود بڑا دن منا رہا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کی خوشی میں، اس کی پیدائش کی خوشی میں خود زمین پر عوامل ہو رہے ہیں اور فرشتگان گیت گاتے ہوئے آئے ہیں کہ عالم بالا پر خدا کا جلال اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو سیلیبریٹ نہ کرنا خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کا انکار کرنا ہے، اس کو اپنا نجات دہندہ ماننے کا انکار ہے، اپنے گناہوں کی معافی نہ چاہنے کے مترادف ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ذاتی مفروضے کام نہیں کریں گے، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لٹل نالج زیادہ کام نہیں کرے گا، اور ہم اکثر کہتے ہیں جس کا کام اس کو ساجے۔ آپ بائبل مقدس کے طالب علم ہیں، چاہے آپ کسی بھی مذہب سے ہیں، تو آپ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت، اس کے وجود، اس کے کام اور اس کے مشن کا انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بائبل مقدس کا طالب علم جانتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیا ہیں اور ان کا مشن کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو لوکا کی انجیل میں تمام سیلیبریشن کا ریکارڈ ہے، متی کی انجیل میں تمام سیلیبریشن کا ریکارڈ ہے، اور جو یہ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ضرور بڑے دن کے موقع پر اناجیل کا مطالعہ کریں۔ آپ بڑے دن کو خوشی اور خرمی اور جوش و خروش سے منائیں گے، کیونکہ اس کا بڑا دن نہ منانا، اس کے جنم دن کو نہ منانا، اس کی شخصیت اور اپنی نجات کا انکار کرنا ہے۔ اس لیے میں سب کو دعوت دیتا ہوں اس بڑے دن پر اپنی ذاتی تعلیمات پر نہیں، اپنی خیالی تعلیمات پر نہیں، اپنے مفروضوں پر نہیں، بلکہ بائبل مقدس پر یقین رکھیں اور بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، تو بائبل مقدس خود ہی آپ کو دعوت دے دے گی کہ بڑا دن منانا ہے اور خوب زور و شور سے منانا ہے۔ زمین پر خوشیاں ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو آج ایک آیت پر لے کر آنا چاہتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ یہ کس نے پیغام دیا ہے؟ فرشتگان نے دیا ہے۔ فرشتے نے پیغام دیا ہے چرواہوں کو
کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ جیسے یہ پیغامات ختم ہوئے تو فرشتگان کی ایک گروہ آسمان سے حمد کرتی ہوئی، یعنی گیت گاتی ہوئی، یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کا جلال اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے۔ یہ جو گیت ہے جو فرشتگان نے گایا ہے، یہ پہلی بات کہ یہ ایک جوائفل ایکسپریشن ہے کہ وہ اتنے خوش ہیں کہ انہوں نے اپنی خوشی میں جو گیت گایا ہے وہ غور سے سنیں، تھیولوجیکل ہے۔ یہ جو گیت ہے اس میں وہ پیغام ہے، یہ وہ گیت ہے جس میں یسوع مسیح کے زمین پر آنے کے مقصد کو بیان کر دیا گیا ہے۔ یہاں ایک بات میں اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں، آج کل ہم بہت سے مسیحی شاعر ہیں، خداوند آپ سب کو برکت دے، اور بہت سارے گلوکار ہیں جو خود ہی بنا لیتے ہیں، گیت بھی بنا لیتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی گیت بنایا جاتا ہے اور اسے گایا جاتا ہے تو اس کی تھیالوجی ضرور چیک کروائیں۔ آج میں نے بہت سارے پاپولر گیت دیکھے ہیں پوری دنیا میں جن کے پیچھے غلط قسم کی تھیالوجی ڈیولپ کر دی گئی ہے، اور وہ گیت جو ہیں وہ بائبل مقدس کے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خدا کا کام نہ کریں، خدا کا کام جذبات کے ساتھ نہیں بلکہ ہوش و حواس کے ساتھ ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے گیت لکھے جاتے ہیں، گائے جاتے ہیں، بجائے جاتے ہیں، اور وہ پاپولر بھی ہو جاتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تھیولوجیکلی کمزور ہیں، اور کئی دفعہ وہ گیت جو ہوتا ہے وہ کلیسیاؤں کو خدا سے دور لے جاتا ہے۔ میں کسی بھی گیت پر تنقید نہیں کرنے لگا، لیکن یہ میں ضرور کرنے لگا ہوں کہ اس قسم کی بدعت سے بھی ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ اگر آپ واقعی ہی خدا کے لیے کام کر رہے ہیں تو ٹیم ورک کیجئے، کسی تھیولوجن کے ساتھ، کسی شاعر کے ساتھ آپ رابطہ کیجئے تاکہ آپ کا گیت مکمل ہو جائے۔ اب یہ جو گیت ہے جو فرشتگان نے گایا ہے، یہ ببلیکلی، تھیولوجیکلی یہ تمام تقاضے پورے کرتا ہے جو اس وقت ضرورت تھی، اور نہ صرف اس وقت بلکہ ہر زمانے کی ضرورت جو ہے اس گیت میں پوری کی گئی ہے۔ عالم بالا پر ہوشنا، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ عالم بالا پر خداوند کا جلال۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اس گیت پر آئیں، میں 11ویں آیت پر رہوں گا تھوڑی دیر کے لیے، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ یہ جو 11ویں آیت ہے یہ ہسٹوریکل ورس ہے، اور جو 14ویں آیت ہے عالم بالا پر خدا کا جلال، یہ جو آیت ہے یہ تھیولوجیکل ورس ہے۔ اور یہ جو 11ویں آیت ہے اس میں لکھا ہے آج داؤد کے شہر میں، دس ڈے۔ اور جب ہم یونانی زبان میں دس ڈے کہتے ہیں، آج کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن جو بنائے عالم سے پیشتر اپوائنٹ کر دیا گیا تھا، نہ ایک دن آگے نہ ایک دن پیچھے، یہ وہ دن ہے جسے خدا نے برکت دے رکھی تھی۔ یہ وہ دن ہے جسے خدا نے دنیا کی نجات کے لیے، نجات دہندہ کے پیدا ہونے کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ آج کا دن، اور یہی وہ دن ہے آج کا دن، غور سے سنیے، آج کے دن سے مراد دنیا کی تاریخ کا آغاز ہے۔ آج کا دن، آج کے دن کے اوپر آپ کا کیلنڈر کھڑا ہے۔ یہ جو آج کا دن ہے، ٹوڈے، دس ڈے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن جسے پیدائش کی کتاب میں مخصوص کر دیا گیا تھا، وہ دن
جسے خروج اور پرانے عہد نامے میں مخصوص کر دیا گیا تھا، وہ دن جسے انبیاء اصغر نے اور انبیاء اکبر نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ اس دن یہ ہوگا، اور یہ وہ دن ہے آج کا دن، دس ڈے۔ یہ ہسٹوریکل ٹپ ہے، یہ ایک تاریخی نقطہ ہے کہ آج کا دن سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جو مقرر کر دیا گیا تھا بنائے عالم سے پیشتر، یعنی ازل سے ہی یہ جو دن آج کا دن ہے، یہ فرشتگان نے کہا ہے آج کا دن وہ دن ہے جو تاریخ کا ایک اہم دن ہے، یہ تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں سے ہسٹری تقسیم ہو جائے گی، اس دن کے بعد اے ڈی ہوگا اور اس دن کے پہلے بی سی ہوگا۔ یہ آج کا دن سے مراد تاریخی دن ہے، تاریخ آج کے دن پر کھڑی ہے۔ سو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مسیحی ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ کسی کے تنقید کرنے پر وہ متزلزل ہو جائے۔ بات صرف یہ ہے کہ جو لوگ مسیحی ایمان کو سمجھتے ہیں اور اس پر کھڑے ہیں ان کو تو فرق نہیں پڑتا، لیکن جو کمزور ہیں جنہیں بائبل پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ان کے ایمان پر سوال آ سکتا ہے جب تنقید ہوتی ہے۔ سو اس لیے آج کا دن سے مراد یہ وہ تاریخی دن ہے۔ پھر آج کے داؤد کے شہر میں یہاں پھر ایک جیوگرافیکل پروف دے دیا گیا ہے، اور نہ صرف جیوگرافیکل بلکہ ہسٹوریکل پروف بھی۔ داؤد کا شہر، اور داؤد کا شہر اگر آپ جائیں گے روت کی کتاب میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ روت کی جو ساس اور سسر ہیں نیومی اور ابیملک جو ہیں وہ مواب میں چلے گئے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے ایک بہو بیاہی، وہ مرد حضرات تو وہاں ہی مر گئے، لیکن نیومی اور روت واپس بیت الحم میں آئیں، اور یہ جو بیت الحم ہے یہ روت کی کتاب کی وجہ سے انٹروڈیوسڈ ہے۔ روت کی کتاب جو ہے یہ ہمیں دو بڑی چیزوں سے متعارف کراتی ہے، یعنی داؤد اور بیت الحم۔ یہ داؤد اور بیت الحم کا جوڑنا روت کی کتاب میں موجود ہے، اور پھر روت جب واپس آتی ہے بوعز کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے، اور وہاں سے ان سے عبید پیدا ہوتا ہے، اور عبید سے یسی پیدا ہوتا ہے، اور پھر یسی سے داؤد پیدا ہوتا ہے۔ کہاں پر؟ بیت الحم میں۔ سو یہاں پر ہے کہ آج داؤد کے شہر بیت الحم میں، اور یہ بھی ایک تاریخ ہے جو میں نے پرانے عہد نامے سے روت کی کتاب میں سے لی ہے، اور جغرافیائی طور پر یروشلم کے جنوب میں 5 میل کے فاصلے پر یہ شہر موجود تھا اور یہ شہر موجود ہے۔ لہذا جغرافیائی طور پر بھی ہمیں کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد اور مزید دیکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے ہیں تو صرف یہی نہیں ہے کہ صرف بائبل کے ہی ثبوت بیان کیے گئے ہیں، بلکہ ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ ہوا تھا خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر، جو تھا تو الہی انتظام کے نیچے، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہوا وہ تھا ابتری پھیلا دینا۔ خداوند یسوع مسیح کے دور میں ابتری پھیل گئی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ کیسر اگستس جو اس وقت کا رومی ایمپرر تھا، یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے، اس نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ یہ جو اسم نویسی ہے وہ ہونی چاہیے، اور یہ جو سوریہ کا حاکم کورنیس ہے، یہ جو سوریہ کا حاکم کورنیس ہے، اس کے دور میں یہ ایریا آتا تھا، یہ جو یہودیہ کا اور یروشلم کا ایریا ہے یہ اس کے نیچے آتا تھا۔ یہ بھی تاریخ کی بات ہے، یہ ساری میں تاریخ بتا رہا ہوں تاکہ
جن لوگوں کو ہسٹری کا علم نہیں ہے وہ سیکھ جائیں کہ خداوند یسوع مسیح از اے مین آف اے ہسٹری۔ جب یہ سارا کچھ ہوا تو جب یہ اسم نویسی جو مقدم شماری جسے کہتے ہیں، سینسس کہتے ہیں، اس سے آپ فیملیئر ہیں، یہ جب ہو رہا تھا تو اس پورے ایریے میں ابتری پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، کوئی 4 بچوں کے ساتھ جا رہا تھا، کوئی 10 بچوں کے ساتھ جا رہا تھا، کوئی پریگننٹ بیوی کے ساتھ جا رہا تھا۔ اور اسی طرح مقدس داؤد اپنی حاملہ بیوی کے ساتھ بیت لحم گئے، اور جب پوری دنیا میں ابتری پھیلی ہوئی تھی تو وہاں پیغام آ گیا، عالم بالا پر خدا کا جلال اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے۔ ابتری پھیلی ہوئی تھی، حالات ایسے تھے، اور ایک دم امن کا شہزادہ وجود میں آ جاتا ہے، امن کا شہزادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ داؤد کے شہر بیت لحم میں یہ جیوگرافیکل پروف ہے جو اس وقت کی تاریخ اور آج بھی یہ تاریخ موجود ہے۔ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ منجی ہے سیویر، نجات دہندہ۔ اب فرشتوں نے یہ کہا ہے کہ تمہارے لیے کوئی طبیب پیدا نہیں ہوا بلکہ طبیب اعظم پیدا ہوا ہے۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ آج کی دنیا اس قدر انٹیلیجنٹ ہے کہ ہم اپنے اقتصادی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بڑے بڑے اکانومسٹ بیٹھے ہیں، ہم اپنے معاشرتی مسائل حل کر سکتے ہیں، بڑے بڑے سوشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے بہت سارے میڈیکل ایشوز کو ہینڈل کر سکتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا میں ذہانت کی، ٹیکنالوجی، سائنس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یسوع مسیح کو طبیب نہیں کہا گیا، یسوع مسیح کو طبیب اعظم کہا گیا، اس لیے کہ یسوع مسیح صرف بیماری کو اچھا نہیں کرتے بلکہ بیماری کے پیچھے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے وہ طبیب اعظم ہوتا ہے، جو بیماری کو علاج کر دیتا ہے وہ طبیب ہوتا ہے۔ طبیب بہت زیادہ ہیں لیکن ہمیں طبیب اعظم کی ضرورت ہے۔ سیویئر، متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 21 آیت میں لکھا ہے، اور فرشتے نے یوسف کو کہا کہ دنیا کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ نجات دہندہ کی، لہذا تو اس کا نام یسوع رکھنا، یشوع، سیویئر، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ کیونکہ یونانی اور عبرانی میں جو نام رکھے جاتے تھے ان کے نام اور کام کی کمپیٹیبلٹی دیکھی جاتی تھی، کیونکہ نام اور کام میچ نہیں کرتے تو وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا تھا۔ اس لیے یسوع مسیح کا جو کام ہے اسی کی نسبت سے اس کا نام رکھا گیا، لہذا یوسف کو کہا گیا کہ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ دنیا کو اگر آج کسی کی ضرورت ہے تو وہ نجات دہندہ کی ہے، نجات دہندہ کی ہے، اور نجات دہندہ ایک ہی ہے جس نے دعویٰ کیا ہے اور جس کا اقرار فرشتوں نے کیا ہے، ریکمینڈ کیا ہے کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، سیویئر پیدا ہوا ہے۔ دنیا کو سیویئر کی ضرورت ہے، اور سیویئر ہی ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اور تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح اور خداوند۔ یہ بڑی کمپریہنسو ورس ہے۔ 11ویں آیت جو ہے یہ نہ صرف تاریخ بلکہ تاریخ کے اوپر جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ نہ صرف سیویئر، اور سیویئر کون سا؟ کرائسٹ دا لارڈ، کرائسٹ دا لارڈ۔ کرائسٹ کون سا ہے؟ کرائسٹ سے مراد مسایہ ہے، اپوائنٹڈ ون ہے،
اور میں نے بتایا ہے کہ کرائسٹ خداوند یسوع مسیح کا آسمانی نام ہے جو عالم بالا پر محفوظ تھا اور زمین پر اسے انٹروڈیوس کیا گیا، اور جب اس کا نام لکھا گیا کہ اس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ مسیح جو ہے وہ آسمانی ڈیزگنیشن ہے، مسیح جو ہے خداوند یسوع مسیح کا آسمانی نام ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے، یعنی عالم بالا پر جو شخصیت موجود تھی اس کا نام زمین پر یسوع رکھ دیا گیا۔ یسوع اس کا زمینی نام ہے، زمین پر اسے یسوع کہا گیا ہے، آسمان پر اسے مسیح کہا گیا ہے، اور زندہ ہونے کے بعد اسے خداوند کہا گیا ہے، the Lord۔ یہ تینوں ہی نام یہاں موجود ہیں۔ سے کہا کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی سیویئر۔ کون سا سیویئر؟ کرائسٹ جو آسمان سے آیا ہے اور زمین پر اپنی مشن کی تکمیل کے بعد خداوند ہوگا۔ اور خداوند کیا؟ خداوند سے مراد ہے کریٹر، خداوند سے مراد ہے خالق اور مالک، خداوند سے مراد ہے آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا، خداوند سے مراد ہے میری اور آپ کی زندگی کا مالک، خداوند سے مراد ہے وہ ہمارے تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اور خداوند کی بہت بڑی مثال مکاشوہ میں ہے کہ وہ مردوں کا بھی خداوند ہے، زندوں کا تو ہے لیکن وہ مردوں کا بھی خداوند ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ مردوں کا خداوند کیسے ہے؟ ایسے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو میں نے جنازوں پر دیکھا ہے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ زور زور کر روتے اور چلاتے ہیں کہ آنکھیں کھول، وہ تیری پھپھی آ گئی ہے، تیرا ماموں آ گیا ہے، تیرا بیٹا آ گیا ہے، آنکھیں کیوں نہیں کھولتا؟ اور وہ مردہ ان کی آواز نہیں سنتا۔ میں نے دیکھا ہے بڑے زور زور سے بیویاں ہسبینڈ شور مچاتے ہیں، بیچارے اس دکھ کا اظہار کرتے ہیں، جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اور مردے کو کہتے ہیں آنکھیں کھول، دیکھ کون آ گیا ہے، لیکن وہ نہیں کھولتا، اس لیے کہ ہم مردوں کے خداوند نہیں ہیں۔ مردوں کا خداوند یسوع مسیح ہے، وہ مردہ کو آواز دیتا ہے تو مردے اس کی آواز سنتے ہیں۔ مردہ لازر کو اس نے کہا لازر باہر آ، اور وہ باہر آ گیا۔ اس لیے وہ مردوں کا بھی خداوند ہے، زندوں کا خداوند تو ہے لیکن مردے بھی اس کی آواز سنتے ہیں۔ زندوں کا کتنا خداوند ہے؟ جتنا ہم اسے مانتے ہیں۔ جو نہیں اس کو مانتا اس کا وہ خداوند بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ خداوند بننے کے لیے کریزی نہیں ہے کہ مجھے اپنا خداوند بناؤ، لیکن جو شخص اسے خداوند بنا لیتا ہے، 14ویں آیت میں لکھا ہے ان سے وہ راضی ہو جاتا ہے، ان سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ وہ آج کے دن پیدا ہوا جو لوکا کی انجیل میں ہے، کس شہر میں پیدا ہوا؟ بیت لحم جو داؤد کا شہر ہے۔ وہ اس کا مشن کیا ہے؟ وہ سیویئر ہے۔ اس کا آسمانی ڈیزگنیشن کیا ہے؟ وہ کرائسٹ ہے۔ اور اس کا جلالی ڈیزگنیشن کیا ہے؟ وہ لارڈ ہے، وہ خداوند ہے۔ پریز گاڈ۔ 14ویں آیت، عالم بالا پر خدا کا جلال۔ جب یہ فرشتگان نے گیت گایا ہے تو انہوں نے دو مقاصد اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور یہ دونوں مقاصد جو ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں۔ اس نے کہا کہ یسوع مسیح کے زمین پر آنے کا مقصد جو ہے وہ عالم بالا پر جلال ہے۔ وہ زمین پر جتنی دیر رہے گا وہ آسمانوں پر جلال دیتا رہے گا۔ زمین پر جو کام کرے گا آسمان پر اس کا جلال ہوگا۔ یہاں ہم ایک کریکشن کر لیں، جو ہم مذہبی رہنما ہیں، جو لیڈرز ہیں،
ہم زمین پر وہ کام کرتے ہیں جس کا جلال زمین پر ہی ہو، لیکن یہاں خداوند یسوع مسیح کا طرز زندگی زمین پر جلال دینے کے لیے نہیں ہے، وہ اپنے کام اور کلام کے وسیلے سے آسمان پر جلال دیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اکثر کہتا ہوں کہ آج کل شفائیہ عبادات کا بڑا دورہ ہے، شفا کی منسٹری خداوند یسوع مسیح کی منسٹری ہے، ہم اس کا انکار کبھی نہیں کرتے، لیکن شفائیہ منسٹری خداوند کے نجات کے پیکج میں موجود ہے۔ ہم نے اس پیکج میں سے شفائیہ منسٹری کو نکال کے علیحدہ کر لیا اور شفا پر لوگ بھاگے ہی چلے آتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ توبہ کا کروسیڈ ہے، لوگ آئیں اور توبہ کریں، لوگ نہیں آتے۔ جب ہم کہتے ہیں شفائیہ کروسیڈ ہے تو لوگ بھاگے آتے ہیں۔ اگر آپ کہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے توبہ کا کروسیڈ کیا ہو، شفائیہ کروسیڈ بہت زیادہ ہیں، لوگ بھاگے چلے آتے ہیں، لیکن شفائیہ کروسیڈ پہ زمین پر جلال ہوتا ہے ان لوگوں کا جو کروسیڈ ارینج کر رہے ہیں یا جو دعا کر رہے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر زمین پر ایک شخص توبہ کرتا ہے تو آسمان پر لاکھوں فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ آسمان پر جلال زمین پر شفا سے نہیں، پر زمین پر توبہ سے ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی توبہ کا کروسیڈ بھی ارینج کر لیں تاکہ زمین کی بجائے آسمان پر جلال ہو۔ یہ کریکشن ہے جو ہم نے کرنی ہے، صرف اپنی ہی منسٹری کو خوبصورت کرنے کے لیے بھاگے چلے نہ جائیں، بائبل مقدس کو بھی سامنے رکھیں۔ یسوع مسیح کے کام اور کلام کے وسیلے سے زمین پر نہیں بلکہ خدا باپ کے نام کو جلال ملتا تھا، اور زمین پر اگر ہم توبہ کریں گے یا کروائیں گے تو پھر آسمان پر جلال ہوگا، آسمان پر جلال۔ زمین پر یسوع مسیح کی خدمت، زمین پر یسوع مسیح کی خدمت پیس کو اسٹیبلش کرنا تھا، امن کو اسٹیبلش کرنا تھا، کیونکہ جن سے وہ راضی ہے، عالم بالا پر خدا کا جلال، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ اب یہ چھوٹی سی ایک گتھی ہے جس کو سلجھانا ہے کہ زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے۔ راضی سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، وہ ایمان لے آئے ہیں، اور ایمان لانے والا خدا کو پسند آتا ہے، کیونکہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ عبرانیوں 11:5 میں لکھا ہے بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا، ان سے وہ راضی ہوتا ہے جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں، اور جب اس کو نجات دہندہ مان لیتے ہیں تو پھر ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب یسوع مسیح راضی ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں 3 قسم کا پیس اسٹیبلش ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو بھی شخص خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لے گا، اپنا خالق اور مالک مان لے گا، اپنا لارڈ مان لے گا، اس کی زندگی میں خدا کے ساتھ صلح ہو جائے گی، اور جب خدا کے ساتھ صلح ہوگی خدا راضی ہو جائے گا۔ ہمارے ایمان کے وسیلے سے امپیکٹ کیا ہوگا کہ ہمارے اندر 3 قسم کا پیس اسٹیبلش ہو جائے گا۔ نمبر 1، میرا ایک ذاتی زندگی جو ہے یہ امن میں چلی جائے گی، سکون میں چلی جائے گی۔ انڈیویجول پیس، انڈیویجول پیس، انفرادی طور پر میری شخصیت خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کمپیٹیبل ہو جائے گی، میچ کر جائے گی، اور میرے اندر وہ اطمینان آ جائے گا جو دنیا نہیں دے سکتی، وہ اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ یہ پہلا پیس ہے جن سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے مجموعی کولیکٹیو پیس، یعنی اس کی زندگی کا جو امپیکٹ ہے، اس کی زندگی کا جو بہاؤ ہے، اس کا جو طرز زندگی ہے، رہن سہن ہے، وہ چاہے گا کہ اس کے ارد گرد پیس رہے،
اس کی کوشش ہوگی کہ اس کے ارد گرد پیس رہے، وہ لڑائی جھگڑے سے بھاگے گا، وہ شرارتوں سے بھاگے گا، اس کے اندر پیس جو ہے وہ ندیاں بہیں گی اور وہ لوگوں کو امن و سکون میں رکھنے کے لیے کوشش کریں گی، اس لیے کہ وہ خداوند کے بیٹا بن جاتا ہے، خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، کیونکہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔ جب امن آ جائے گا، یسوع مسیح آ جائے گا، انفرادی طور پر ہم پیس میں چلے جائیں گے اور ہمارا کریکٹر پیس بن جائے گا، کردار پیس بن جائے گا، جہاں ہم جائیں گے وہاں لڑائی نہیں ہوگی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح آپ کے اندر ہوگا۔ اور پھر ہے پیس ود گاڈ، خداوند کے ساتھ ہمارا امن ہو جاتا ہے، خدا کے ساتھ ہم سیٹل ہو جاتے ہیں، خدا کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں، خدا کے لوگوں کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں۔ انڈیویجول پیس، کولیکٹیو پیس اینڈ ڈیوائن پیس، یہ تین قسم کا امن ہے، پیس ہے جو ہماری زندگی میں اسٹیبلش ہو جائے گا۔ دو کام ہیں یسوع مسیح کی آمد پر جو اس نے شروع کی ہے اور آج تک چل رہے ہیں۔ عالم بالا پر خدا کا جلال، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خداوند یسوع مسیح کی طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے کام اور کلام کے وسیلے سے خداوند کے نام کو جلال ملے، اور ہمارے زمینی طرز زندگی سے تین قسم کا پیس اسٹیبلش ہو، میری زندگی میں، میری مجموعی زندگی میں، اور میرے خدا کے ساتھ میرا امن بحال ہو جائے۔ یہی ہمارا کرسمس ہے۔ میری اور میرے خاندان اور میری فیلوشپ کی طرف سے پوری دنیا کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں، آمین۔